میری محترم بہنوں اور معزز بھائیوں، کیا تمہیں پتہ ہے کہ استغفار کی فضیلت کیا ہے؟ استغفار پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ استغفار یعنی استغفر اللہ پڑھتے رہنے سے کون کون سی نعمتیں ملتی ہیں؟ میری محترم بہنوں اور معزز بھائیوں، سب کچھ کرنا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ تم زمین سے لے کر آسمان جتنے گناہ کرو، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تم درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ یہاں تک کہ آسمان کے تاروں جتنے گناہ کرو، اللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ زمین کے ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرو، اللہ وہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن ایک شرط ہے، جانتے ہو کیا؟ بس ایک بار اللہ کی چوکھٹ پر آ جانا اور صرف ایک بار کہنا، استغفر اللہ، یا اللہ میری توبہ۔ وہ تو رب ہے، وہ تمہارے لیے بخشش کے دروازے کھول دے گا، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے کہا، یا رب تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے بدنوں میں رہیں گی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی طلب کرتے رہیں گے۔ بلا شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جس نے اپنے گناہ گار بندوں سے کہ امید افزا وعدہ فرمایا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جس نے اپنے گناہ گار بندوں پر، نافرمان بندوں پر یہ فضل اور کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ گناہوں کو کیسے اللہ معاف کرتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ساری زمین بھر جائے، پھر زمین کے اوپر جڑنا شروع ہو جائیں اور آسمان تک پہنچ جائیں، اتنے گناہ میرا خیال ہے کہ کسی کے ہو نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بخشش کو کیسے واضح کر رہے ہیں کہ ایک انسان، ایک بندے کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور پھر کیا فرمایا کہ پھر بندہ صدقے دل سے میرے حضور استغفار کرے، معافی مانگے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، فرمایا، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، لازم پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں وقت ملا استغفر اللہ کا ورد کرتا رہا۔ استغفار کے اور بھی کلمات ہیں اور بھی دعائیں ہیں، لیکن کم از کم سب سے چھوٹی دعا اور آسان استغفر اللہ ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر غم سے نجات دیتے ہیں، اسے ذہنی سکون ملتا ہے۔ بڑی بڑی زندگی کی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ بندہ دلی طور پر مطمئن اور ذہنی طور پر پرسکون زندگی گزارتا ہے، اور یہ فائدہ ہوتا ہے استغفار کا۔ ایک آدمی کا کہنا ہے کہ جب ہم میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں فساد ہوتا ہے، غصے والا ماحول ہوتا ہے، چیخنا چلانا ہوتا ہے، جب ہم چیخ چلا کر تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، پھر میں گھر سے باہر نکل جاتا ہوں تاکہ میں اپنے غصے کو ٹھنڈا کر سکوں، اپنے اس غصے اور نفرت کے ماحول کو چینج کر سکوں، جگہ کو چینج کر سکوں۔ لیکن جو ہی گھر کے دروازے سے باہر قدم رکھتا ہوں، شدت سے میرا دل چاہتا ہے کہ واپس لوٹ جاؤں اور اپنی بیوی کو پیار کروں، منا لوں، معذرت کر لوں۔ میں نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا بتائیں تو معلوم ہوگا، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میری بیوی بولی، آپ لڑ کر، جھگڑ کر، چیخ چلا کر، غصے ہو کر گھر سے باہر چلے جانے کی کوشش کرتے ہیں، میں استغفار پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، پھر آپ آ کر مجھے منا لیتے ہیں۔ ایک خاتون بتاتی ہیں کہ ان کی شادی کو 10-15 سال گزر چکے تھے، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس دوران انہوں نے اندرون اور بیرون ملک تمام مشہور ڈاکٹر سے رجوع کیا تھا،
لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ایک روز وہ کہتی ہیں کہ ایک دینی درسگاہ میں شرکت کی۔ درس کا موضوع تھا استغفار کے فضائل۔ بس پھر کیا تھا، میں نے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ ابھی 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ میں امید سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا۔ ایک عورت کا کہنا ہے کہ میری عمر جب 30 سال کی ہوئی تو میرے شوہر وفات پا گئے۔ میرے 5 بچے تھے۔ میرے لیے تو دنیا جیسے اندھیر ہو گئی، دنیا اجڑ گئی۔ رو رو کر میں نے اپنی نگاہ بھی کمزور کر ڈالی۔ مجھے مایوسی اور پریشانی نے گھیر لیا۔ میرے بچے چھوٹے تھے، آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا میرا کیا ہوگا؟ تھوڑا سا پیسہ جو میرے شوہر نے چھوڑا تھا میں نے ایک کاروبار میں ڈال دیا۔ یوں بامشکل گزر بسر ہونے لگی۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ایک صاحب استغفار کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ میں نے ان کی تمام باتیں بڑی غور سے سنی اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ ابھی 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ ہماری پرانی املاک پر ایک تعمیراتی منصوبہ کسی کمپنی نے شروع کیا۔ ہمارا ان کا معاہدہ ہو گیا، جس کے عوض مجھے لاکھوں روپے ہاتھ آئے۔ میرے بچے حافظ قرآن بنے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہماری فیملی میں، میرے بچوں میں خوشحالی لوٹ آئی اور میری اولاد سیدھے راستے پر ہے۔ وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ اللہ کے فضل اور کرم سے ہماری تمام پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو گئیں۔ خوشی اور مسرتیں ہمارے گھر میں لوٹ آئیں۔ استغفار کرنے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے۔ استغفار کرنے سے رزق میسر آتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار جنت میں داخلے کا پروانہ ہے۔ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، خطائیں بھی مٹ جاتی ہیں۔ استغفار مرنے کے بعد آدمی کے درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے۔ استغفار کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ استغفار کرنے سے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ استغفار کرنے سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے۔ استغفار کرنے سے صحت اور تندرستی قائم رہتی ہے اور انسان اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک دن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے خواب میں شیطان کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، اے احمد، تو مجھے ہرا چکا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا، کیسے؟ کہاں؟ جب میں نے تجھے دنیا کے مال و دولت سے بہکایا تو نے استغفار کیا۔ جب میں نے تجھے غصہ دلایا تو نے استغفار کیا۔ جب میں نے تجھے ریاکاری کی طرف بلایا تو نے استغفار کیا۔ تو ہر بار استغفار کر کے میری ساری محنت ضائع کر دیتا ہے۔ استغفار محض الفاظ نہیں، یہ ایک روحانی کنجی ہے جو انسان کی بند قسمتوں کے زنگ آلود تالے کھولتی ہے۔ جب زمین پر مشکلات چھا جائیں، دعائیں لوٹنے لگیں اور قسمت جیسے روٹ جائے، تب استغفار وہ در ہے جس سے امیدوں کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فرمایا گیا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10-11۔ استغفار آسمان کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے اور اندھیرے دلوں میں ایمان کی روشنی بھر دیتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، جب کوئی راستہ سمجھ نہ آئے تو استغفار کرو، وہ تمہیں وہ راستے دکھائے گا جو تم نے سوچے بھی نہ ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا، استغفار چراغ ہے، جتنا جلاتے جاؤ تاریکی ہٹتی جائے گی۔ لہٰذا استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، یہ بند رزق، ٹوٹے دل اور رکی ہوئی تقدیر کا راز بھی ہے۔ یہی وہ کنجی ہے جس سے آسمان مہربان ہوتا ہے اور زمین آسانیوں سے بھر جاتی ہے۔ محترم ناظرین، استغفار وہ عظیم الشان عمل ہے جو نہ صرف حال کو سنوارتا ہے بلکہ ماضی کے گناہوں کی کالت بھی مٹا دیتا ہے۔ یہ صرف الفاظ کا تکرار نہیں بلکہ بندے کے دل سے نکلنے والی وہ فریاد ہے جو سیدھی عرش تک پہنچتی ہے اور اللہ کے رحم و کرم کو حرکت میں لے آتی ہے۔ استغفار کا مطلب صرف معاف کر دے کہنا نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندے کا مکمل جھکاؤ، شرمندگی، ندامت
اور آئندہ باز رہنے کا پختہ عہد ہوتا ہے۔ یہ توبہ کی بنیاد ہے، اور توبہ ہی وہ عمل ہے جس کی بدولت ماضی کا ہر دھندلا صفحہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے صاف کر دیتا ہے گویا کبھی گناہ ہوا ہی نہ ہو۔ قرآن مجید میں استغفار اور گناہوں کی معافی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے یا پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 110۔ یہ آیت سراسر امید کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہا ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے اور استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا، خواہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں۔ ترمذی 3540۔ یہ حدیث واضح طور پر اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ ماضی کے بڑے سے بڑے گناہ بھی اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے۔